یہ جھوٹوں کا سردار ہے، سردار۔ جنیوا کنونشن کے رائٹس صرف مخالف فوج کے قیدیوں کو حاصل ہیں۔ اگر اپنا فوجی غداری کرے تو ڈیتھ پینلٹی ہے۔ پاکستان کا کوئی فوجی غداری کرے گا تو اسے قید نہیں ملے گی، اسے سزائے موت ہوگی۔ جنیوا کنونشن میں غداروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے جناب۔ ہم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ تو غدار ہے نبی علیہ السلام کا۔ تجھے جب چھوکرا کہا گیا تو نے کہا کہ یہ بازاری زبان ہے، اور تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لفظ بولے۔ یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ اس لیے تو غدار ہے، تو ہم تو تجھے مارنے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو فتویٰ ہی نہیں دیتے کہ جناب اس کو، ہم تو تجھے جواب دیتے ہیں۔ اور جن مسلمانوں نے کام کیا انہوں نے FIR کروائی کہ جناب علی ہم قانونی طور پر اس پر یہ ہاتھ ڈالیں گے کہ یہ گستاخیاں کر رہا ہے، بار بار کو ایگزسٹ کریں۔ تو کو ایگزسٹ کرنا ہے اس معاشرے میں بھائی، سارے مل کے چلیں، ایک طرف سارے مل کے چلیں، دوسری طرف گالیاں دینا، برا بلا کہنا نبی علیہ السلام کو، نعوذ باللہ دجال کہنا، اور یہ کہنا کہ جناب علی زیرو ٹالرنس ہوگی، زیرو ٹالرنس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، کہ میں نے اپنے نبی کے معاملے میں بالکل زیرو ٹالرنس رکھنی ہے، نہ اگلا چھوڑنا ہے کوئی، نہ پچھلا چھوڑنا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں برداشت کریں گے جو نبی علیہ السلام کو اس طرح کے الفاظ بولتا ہے۔ ہم سے سیکھے کہتے ہیں جناب زیرو ٹالرنس ہوگی نبی علیہ السلام سے متعلق، جو میرے نبی کا غدار ہوگا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، پھر ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، FIR کروائیں گے اور علمی طور پر جواب دیں گے۔ پھر کیوں ڈرتے، میرے فرقہ وارد کر رہے ہیں، میرے خلاف بول رہے ہیں؟ بھئی ہم کہتے ہیں ہم نہیں برداشت کریں گے اس شخص کو، قادیانی کو برداشت کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، بھئی برداشت کر رہے ہیں نا، وہ برا بلا نہیں بول رہے۔ جو برا بلا سر عام بولے گا، جیسے مبارک ثانی بولا، اس کو پکڑا گیا، اس نے تعریف کی قرآن پاک میں، پکڑا گیا۔ تو ہی تھا مرزا جیلمی، داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا جناب علی مبارک ثانی کو سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا ہے، مولوی جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، یہ واپس نہیں ہوگا فیصلہ۔ تو داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا رہا، اور میں اس وقت جناب ان کو مولویوں کو جواب دوں گا جب یہ سارے مولوی جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے۔ دیکھتا ہوں کہ ان کا احتجاج کب تک چلتا ہے، قیامت تک احتجاج چلتا رہے۔ ہاں تم دیکھوں گا کہ تمہاری روٹیاں حلال ہے کہ نہیں ہیں، چندے حلال ہے کہ نہیں ہیں۔ الحمدللہ مبارک ثانی کو 25 سال کی قید ہوئی، اب تیری داڑھی کا کیا بنے گا؟ خدا۔ اچھا جی جناب، مبارک ثانی کیس میں جو ہے سزا ہو چکی ہے غالباً، لیکن کتنی ہوئی ہے؟ 25 سال سزا ہوگی جناب۔ یہ جو بھی حالیہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، تو اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مقاصد فکر نے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے۔ تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے، ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو۔ رہا ہمارا موقف تو میں وہ اس وقت رکھوں گا جب یہ لوہا گرم ہوگا، یہ سب کے سب علماء کرام جب یہ دھرنے کے لیے پہنچے ہوں گے نا۔ باقی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا ان سے۔ ڈیسیژن میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھ دیا ہے وہی فائنل رہے گا، کیونکہ ریویو پٹیشن میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ رہا اس فیصلے میں ہماری کیا ریزرویشن ہے وہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ میری ریزرویشن وہ نہیں ہے جو ان علماء کی ہے۔ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے قادیانیوں کو ساتھ دے کے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنا لے ہم اسے جہنم تک پہنچاتے ہیں۔ سارے مسلمان اکٹھے تھے، شیعہ سنی وہابی علیہ سب، کہ مبارک ثانی نے تعریف کی قرآن پاک کی، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو رہا نہیں ہونا چاہیے۔ واحد مرزا تھا جو کہتا تھا جناب علی میرا موقف ان مسلمانوں سے نہیں ہے، میں دیکھوں گا مولوی کیا کرتے۔ بھائی تم نے ساتھ کھڑا ہونا تھا، نہیں جب مولوی احتجاج کریں میں دیکھوں گا۔ اللہ نے مسلمانوں کی لاج رکھی اور مرزا کو ذلیل کیا، وہی مبارک ثانی اب جیل میں سڑ رہا ہے۔ یہ ہے غدار، جنیوا کنونشن میں یہ غدار ہے، اس کو کیوں چھوڑا حکومت نے، کس طرح کی زبان استعمال کی اس نے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ کال کس کا تھا؟ ابن مبارک کا کال تھا، کالک ملوں گا، یہ کروں گا، یہ ہوتا ہے۔ پھر کہہ رہے جناب کو ایگزسٹ کریں، سارے مل کے چلیں، اگلے کو تم گالیاں دے رہے ہو، منہ کالا کروں گا، یہ کروں گا،
یعنی اتنا کمینہ آدمی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. آپ کے فرقوں پہ برا وقت آیا, ہمارے صحابہ کرام پہ برا وقت آیا تو ہمارے پروفٹ نے فرنٹ سے لیڈ کیا. غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. رڈز پڑھتے ہوئے اکیلے آگے بڑے, فتح ہو گئی. تو لیڈر تو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. آج مفتی منیب صاحب کا کام ہے نا وہ کہے کہ میں ہوں مفتی منیب بریلویوں کا امام, انجینئر, میں تیرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. مفتی منیب کہے جناب میں ہوں بریلویوں کے امام, تو جو مثال دیے اس پہ قائم رہو. مثال دی کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کافر تھے, تو کافر ہے. جب سے تو نے کفر کا اعلان کیا تو مفتی منیب آ جائیں گے. پھر کہتا ہے کہ جناب علی ایک ویڈیو میں دیکھیں جی تمہارے بڑے جو ہے مرزا قادیانی کے مقابلے میں آئے تو میرے مقابلے میں آؤ, تم قادیانی ہے. جس دن قادیانی ہونے کا تو نے اعلان کیا تو بڑے تیرے سامنے آئیں گے. اب تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. مثالیں تو اپنے آپ کو خود فٹ کروا رہا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف میرے علی شاہ آئے تو تمہارا بڑا آنا چاہیے. جس دن تو نے اعلان کیا کہ میں قادیانی ہوں, ہمارا بڑا آئے گا, باقی ہمارے چھوٹے سے بھی تو مقابلہ نہیں کر سکتا, تو بھاگ جاتا ہے. تو صرف اینکر لوگوں کے سامنے بیٹھ سکتا ہے. تجھے بتائیں گے کہ تو جھوٹا ہے, تیرے اصولوں سے تجھے کفر تک پہنچائیں گے. تیرے اصول, تیری ویڈیوز سے تو کافر ہوتا ہے. اس وقت ہم علم کے میدان میں, میں ایک ڈاکٹر سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کرتا کہ وہ علم کی روش کو چھوڑ کر جذبات کی رو میں بیٹھ جائے انٹرنیشنل عدالت میں میرا مقدمہ لے جائیں, پہلی پیشی پہ آپ فارغ ہو جائیں گے. پہلی پیشی پہ آپ فارغ ہو جائیں گے. جائے انٹرنیشنل عدالت پہ رجوع کریں تو آپ بھی پہلی پیشی پہ فارغ ہو جائیں گے. جذبات میں نہیں. آپ نے فتویٰ دیا کہ جو الہام اور کشف کو مانتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. اب جو شخص کہہ رہا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا تو وہ دار اسلام سے خارج ہوا. اس کی ویڈیو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن, اللہ کی طرف سے الہام آیا, وہی تو آتی نہیں. اب اس کو تم اپنا امام مان رہے ہو, تم پہلی پیشی پہ فارغ, تم اپنے فتوے سے کافر ہو گئے. تم کیا بات کرو گے مفتی منیب سے؟ تم نے کتنے اعلان کیے تھے, مفتی طارق مسعود صاحب آئیں, فلاں آئیں, جناب جب وہ آئے بھاگے, مفتی حنیف قریشی آئے بھاگے. تمہارا کام صرف اینکر سے بیٹھنا ہے اور جھگڑنا ہے, کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. ہاں تمہاری مفتی منیب الرحمان صاحب تمہارے گھر کے ساتھ مسجد میں آئے, تمہیں اتنی بھی تم نے جرت نہیں دکھائی کہ وہاں جاتے کہتے جناب علی, حالانکہ تمہیں دعوت بھی دی گئی کہ آؤ جناب بات کرنی تو کرو. نہیں جناب علی میری اکیڈمی میں آئے, میری اکیڈمی میں آئے. تیری اکیڈمی ایسے نہیں جو تجھے شہرت دیں. تو یہ جھوٹا کمینہ آدمی ہے. اور آخری اس نے جھوٹی جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ جناب علی کہ جو دیوبند ہے ان کو سلیوٹ ہے, وہ میرے ساتھ ہیں ایز اے مکتبہ فکر پورا. دیوبند کو سلوٹ ہے جی, دیوبند پورا مکتبہ فکر ان کے علماء میرے ساتھ کھڑے ہوئے. ایسا ہی ہے, جھوٹ بول رہا ہے. کتنے دیوبند حضرات کے مفتیان ہیں, سب اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں. مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی ویڈیوز ہیں اس کے خلاف, مولانا عمران صفدر صاحب کی ویڈیوز ہیں اس کے خلاف, ایک مولانا پوڈ کاسٹ ہے اس کی ویڈیوز اس کے خلاف. اتنا بڑا جھوٹا دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا.